کہ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. تو قرآن مجید کے ساتھ جب آپ کی ایک ممارست پیدا ہو جاتی ہے نا تو آپ کو وہ چیزیں دیکھنے کا بالکل انداز ہی بدل جاتا ہے. ایک چیز جس نے ہمیں بہت زیادہ نا اس قرآن سے بھی دور کر دیا اور آخرت سے بھی دور کر دیا، وہ یہ مال ہے اور دنیا کی فکر ہے. کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو نکالا کس نیت سے نکالا، اللہ کا منصوبہ کیا تھا، ٹھیک ہے، بیٹوں نے کیا کیا، اس کے بعد قافلے والوں نے کیا کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خالد بھی بہت شکریہ، جی مہربانی دیا، اللہ کو جزائے خیر دے. رمضان کے حوالے سے آپ ماشاءاللہ 30 سال سے قرآن کا دورہ قرآن بھی کرواتے ہیں ہر سال ماشاءاللہ، ابھی تو لائیو بھی ہو رہا ہے الحمدللہ، لوگ اٹینڈ کر سکتے ہیں. رمضان کے حوالے سے لوگوں کو میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ پریکٹیکل ٹپس دیں. تو آپ کی لائف میں قرآن نے کیا کیا آپ کو جو ہے نا آپ پہ سیکرٹس کھولے اور کیا فائدہ پہنچایا، اور پریکٹیکل ٹپس فار مسلمس کہ کیسے قرآن کے ساتھ جڑ سکتے ہیں کہ وہ قرآن واقعی میں ربیع قلبی و نور صدری بن جائے ان کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں وہ تو خیر قرآن مجید نے جو ہمیں برکتیں دی ہیں نا ان کا کوئی ہمیں ادراک ہو ہی نہیں سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَن تُحْصُوهَا لا تُحْصُوهَا، تم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے. اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا نا کیا کیا انعامات ہیں. اور پھر کس قسم کے شیاطین ویسے ہی دور رہتے ہیں، وہ تو آپ ان کو دیکھتے ہی نہیں تو وہ اس وجہ سے دور رہتے ہیں. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں اور جب ان کے سامنے کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی ایونٹ ہوتا ہے، تو وہ اسے جس طرح انالائز کر رہے ہوتے ہیں تو حسرت ہوتی ہے کہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت سمجھدار لوگ ہیں، کیپیبل لوگ ہیں، ہم سے بہت بہتر ہیں، لیکن وہ قرآنی ویژن نہ ہونے کی وجہ سے وہ چیزوں کو بہت سطحی طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے جڑنے کے نتیجے میں آپ کو ایک ڈیپتھ ملتی ہے چیزوں کو ذرا گہرائی میں دیکھنے کی، بصیرت کہہ لیجئے، دانائی کہہ لیجئے، ایک خاص وہ جو ہے نا وہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے. آپ کا نقطہ نظر، زاویہ نگاہی بدل جاتا ہے چیزوں کو دیکھنے کا، حالات و واقعات کو دیکھنے کا. بہت سے لوگ وہ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ جی آپ نے انٹرنیشنل افیئرز کا کہاں سے وہ تعلیم حاصل کی ہے، کیا ڈگری ہے. تو میں تو بس مسکرا کے رہ جاتا ہوں کہ اصل میں بات یہ ہے، یہ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. تو قرآن مجید کے ساتھ جب آپ کی ایک ممارست پیدا ہو جاتی ہے نا تو آپ کو وہ چیزیں دیکھنے کا بالکل انداز ہی بدل جاتا ہے. اور قرآن بہت سمپلی آپ کو پڑھا دیتا ہے، اس کی ایجوکیشن کا طریقہ مشکل نہیں ہے، کوئی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، بہت سہولت سے پڑھا دیتا ہے. اور اس کے بعد چیزوں کو دیکھنے کا بالکل ایک اور طرح سے نظر آتا ہے. جیسے اینک آپ لگا لیں یا دوربین لگا دو، دور تک دکھتے ہیں، خوردبین لگائیں تو قریب سے دکھتے ہیں، تو قرآن لگائیں تو ذرا گہرائی میں بھی دکھتا ہے. آج کل مجھے جو ہے نا سورہ یوسف بہت جو ہے نا چڑھی ہوئی ہے. اچھا. وَإِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ جو ہے نا کہ میرا رب جو کرنا چاہتا ہے نا وہ بڑی باریک بینی سے کر جاتا ہے. دنیا دیکھتی رہتی ہے ہر ایک، پتہ وہ کیوں اسی لیے چڑھی ہوئی ہے نا کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو نکالا کس نیت سے نکالا، اللہ کا منصوبہ کیا تھا، ٹھیک ہے، بیٹوں نے کیا کیا، اس کے بعد قافلے والوں نے کیا کیا، عزیز مصر نے کیا کیا، اس عزیز مصر کی عمران وہ زوجہ جو ہے اس نے کیا کیا. ایک ایک کردار آپ دیکھیں، کسی کی بھی وہ نیت نہیں تھی جو اللہ کا منصوبہ تھا. اور آخر میں جا کے کیا ہوا، کنکلوڈ کہاں پہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، قد جعلہا ربی حقا، میرے رب نے اسے سچ کر دیا. ٹھیک ہے، ان ربی لطیف لما یشاء، یہ ہے اصل میں. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن. اچھا، اس میں یہ صبر والا ایلیمنٹ بھی ہم لوگ جیسے اصل جس میں دور میں گزر رہے ہیں نا، جو میں نے نقطہ نظر اور اس کی جو بات کی تھی وہ یہ ہے، جب آپ کا یہ ویژن بن جاتا ہے تو آپ میں صبر آ جاتا ہے کہ بھئی ابھی یہ ہو گیا ہے نا، نو پرابلم، ابھی اس کی حکمت مجھے نہیں معلوم، اس میں اللہ نے کیا خیر رکھا ہے یہ کل پتہ چلے گا، صبر کر لیتے ہیں. بے قراری آپ میں تبھی آتی ہے جب آپ کا ویژن نہیں ہوتا ہے. ایک چیز جس نے ہمیں بہت زیادہ نا اس قرآن سے بھی دور کر دیا اور آخرت
سے بھی دور کر دیا وہ یہ مال ہے اور دنیا کی فکر ہے. بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. تو چونکہ آپ کا زندگی گزری ہے دعوتی فیلڈ میں اور اس میں، تو آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ دین کی طرف آتے ہیں اور پھر دنیا ان کو بہا کے لے جاتی ہے اور سارا یہ. اس کے حوالے سے اپنا مائنڈ سیٹ بتائیں ذرا، گائیڈ کریں ہمیں جو لوگ سن بھی رہے ہیں ان کو. کیا نظریہ ہونا چاہیے مسلمان کا دنیا کے حوالے سے؟ دیکھیں یہ صراط مستقیم تنا ہوا رسا ہے. ہر وقت چوکس ہو کے چلیں گے تو چلیں گے، نہیں تو گریں گے. ٹھیک ہے، تو ہدایت پہ آ جانے کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ اب کل بھی ہدایت پہ رہیں گے. جی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہ دعا اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی کا امکان پورا موجود رہتا ہے. ٹھیک ہے، اور سبب کیا بنتا ہے؟ سبب یہ بنتا ہے یہ دنیا اللہ نے بنائی، اس کو چلانا تھا، اور چلانے کے لیے وہ موٹیویشن کی جو ہم بات کر رہے تھے، تو آخر کیا موٹیویشن ہو کہ میں دکان کھولوں، کیا موٹیویشن ہو کہ میں بچے پالوں؟ تو وہ موٹیویشن ارجز اور انسٹنکٹس کی صورت میں ہمارے اندر رکھتی، وہ آٹو پہ کر دیا. ٹھیک ہے، خود بخود ہوتی ہے. ہر ایک کے اندر کیڑے رکھ دیے جو وہ کام کرنا ہی پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ اسے کہا ہے نا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. یہ نیچرل ہے کہ ان چیزوں کی طرف آپ جاؤ گے، خود جاؤ. جیسے پانی نشیب کو جاتا ہے ایسے انسان ادھر خود جاتے ہیں. کسی نبی کی دعوت کی ضرورت نہیں ہے، سیلف موٹیویشن ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اب یہ اللہ نے رکھا اس لیے تھا دنیا کا نظام چلانے کے، لیکن اس میں پھر وہ نقص آ گیا کہ ادھر بندہ بہ کے یہ جو اس کو اوپر رکھنے والی چیز تھی اس سے وہ غافل ہو جاتا ہے. ہدایت سے وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، اس کی پھر پرواہ نہیں رہتی. تو یہ اب اس پر چلنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. وہ جسے جہاد کہا گیا کہ طبیعت خود سے کھینچے گی اس دنیا کی طرف، ان محبتوں کی طرف جو ابھی بیان ہوئی. ادھر اپنے آپ کو رکھنے کے لیے آپ کو زور لگانا پڑے گا. جیسے جہاز ہر وقت جو ہے نا تیرنے کے لیے اسے انجن کی طاقت چاہیے، تو یہاں آپ کو تقویٰ کی طاقت چاہیے. اس کے بغیر آپ مینٹین نہیں رکھ سکتے اس کو. نیچرلی آپ ڈرفٹ کریں گے ان چیزوں کی طرف. تو یہ ہر آن ہر لہجہ آپ کو ہوشیار رہنا ہوگا، چوکنا رہنا ہوگا. ہر وقت آپ کو جو بھی آپ کو سامنے معاملہ آیا، یا آج ابھی کر لیا تو شام کو جا کے انالائز کرنا پڑے گا کہ یہ مجھے کہیں میں وہ تو ڈی ٹریک تو نہیں ہو گیا. بھائی صاحب، ہم لوگ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں نا، وہاں پھر یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. مطلب آپ خود اپنے آپ کو بچا کے تو چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر فیملی میں کوئی آ کے آپ کے پاس کوئی ایسی بات کر دے، پھر ذہن میں پھر شیطان بھی. سو یہ جو ماحول ہے اس کی ذرا اہمیت پہ بات کریں کہ آپ نے اپنے ارد گرد کس طرح کا ماحول رکھنا ہے، اور اس میں اور اگر ڈیفیکلٹ ہے تو اس میں بچ کے کیسے چلا ہو جائے. دیکھیں، یعنی میں مانتا ہوں کہ یہ بات جو آپ نے فرمائی ہے ایسا ہی ہے جو ہوتا ہے. اب اس میں آپ اکیلے کب تک سروائیو کر سکتے ہو؟ بڑا مشکل ہے. تو یہاں پہ اصل میں آپ کو ساتھی چاہیے ہوتے ہیں. بعض اوقات ہو سکتا ہے آپ پھسل رہے ہو، وہ آپ کو سنبھال لیں، یا کہیں آپ بیٹھ کے شیئر کرتے ہیں یہ ہو رہا ہے تو آپ کو ایک سہارا مل جاتا ہے دوسرے کمپنی. یہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تو کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ رہو. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ. ٹھیک ہے نا. تو یہ صحبت جو ہے نا، اپنے ہم خیال لوگوں کی صحبت جو اسی سوچ کے حامل ہے، تو یہ ایک دوسرے کی تذکیر اور نفع، یعنی تذکیر کے ذریعے سے نفع اٹھانے کا ذریعہ بن جائے. جیسے بھی ہم بات کرتے ہیں دنیا کی اور سب کی، آپ نے بہت زیادہ ٹائم گزارا ڈاکٹر اسرار کے ساتھ رحمہ اللہ. تو ان کی زندگی میں آپ نے کیا، یعنی ایک طرح ان کا نالج جو دنیا کے سامنے آیا ہے، جو نہیں آیا، جو نہیں پتہ لوگوں کو، ایسی کوئی چیز جو آپ نے ان سے سیکھی، دیکھی، زہد کے حوالے سے، دنیا سے بے رغبتی کے حوالے سے، جس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں؟ با مقصد کام. میں نے انہیں کوئی بے مقصد کام کرتے نہیں دیکھا. یعنی اگر مجھے آپ ایک بات یہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے نا، با مقصد. یعنی اب ہم بیٹھیں گے، آپ ہو سکتا ہے کسی وقت ہم یہ ڈسکس کر لیں، یار فلانا پودا بڑا اچھا ہے، یا یہ وہ، اس طرح کا ککھ نہیں سنا کبھی اسے. جیسے کسی کی نہ کوئی ہابی ہو، نہ کوئی شوق ہو، نہ کوئی اور کوئی چیز ہو، بس جو ہے نا مقصد کی بات. اچھا، بہت بہت شکریہ، بارک اللہ فیک.